الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسند احمد یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 7455 7455۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، نہیں وہ ہلاک ہو جائے، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اسم ذاتی جو ہے وہ ہے اللہ، اور صفاتی نام جو مشہور ہیں وہ 99 ہیں، جن کو یاد کرنے والا انشاءاللہ عز و جل داخل جنت ہوگا۔ تو کیا اس کے صفاتی نام بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے دو صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ اس کے تعلق سے کچھ ہم سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ کچھ نہ کچھ محبت تو ہر مسلمان کو ہوتی، تو یہ سننے سے انشاءاللہ اس محبت الہی میں ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک رحمت بھری حکایت نقل کی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، قبر جنت کا باغ بھی بنتی ہے، قبر جہنم کا گڑھا بھی بنتی ہے، جیسے اعمال۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وقفے کے بعد پھر دوبارہ اسی قبر کے قریب سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں لائٹ ہی لائٹ ہے، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نظر عطا فرمائی ہے کہ وہ قبر کے معاملات دیکھ لیتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ کی شان کون بیان کر سکتا ہے، کما حق کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جس قبر میں کچھ دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا اسی کے اندر نور نور ہے اور اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی۔ بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ راز مجھ پر ظاہر کیا جائے کہ کچھ دیر پہلے تو عذاب تھا، اب اس پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ یہ شخص سخت گناہ گار تھا، جب ہی عذاب قبر میں گرفتار تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کی امی کو، اپنی وائف کو امید سے چھوڑا۔ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج جب بچہ کچھ سن شعور کو پہنچا، سمجھ کی عمر کو پہنچا، تو ماں نے اس بچے کو مکتب میں بھیجا۔ استاد نے آج بچے کو بسم اللہ شریف پڑھائی۔ مجھے حیا آئی، سبحان اللہ، کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے
ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ بسم اللہ بچے نے پڑھی اور اللہ تعالی نے اس باپ کے قبر سے عذاب اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہمیں یہ بھی مدنی پھول مل رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ ابھی بچہ حافظ، اس نے کوئی ابھی علم نہیں حاصل کیا، ابھی تو آغاز کیا تھا، اور اللہ کی رحمت جھوم جھوم کر برسی تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ اولاد بھی ہماری کمائی ہے، اگر اولاد نیک ہوگی تو قبر میں راحت کا سبب بنے گی، کیونکہ ویکلی ہر ہفتے اولاد کے اعمال فوت شدہ ماں یا باپ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو مرنے والی ماں یا مرنے والا باپ وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے نہیں اولاد کے تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو ہم ایسی تربیت ہی کیوں دیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے یہ رنج کا سبب بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے، مگر اس کی رحمت دیکھیے، وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ فرماتا تو کوئی نہ چھٹ پاتا۔ اس کی رحمت نے جہان کو آباد کیا، اس کی رحمت ہر ایک لوٹ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہر عاجز پر رحمت کرتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی، بے مانگے نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیکی پسند ہے، اس کے بندے اس کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اللہ پاک کو یہ پسند ہے۔ اور بندے اس کی پسند کے مطابق نہیں بلکہ نفس و شیطان کے چکر میں آ کر گناہ کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، گانے باجے سنتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، سود و رشوت کا لین دین کرتے ہیں، اور رب کی رحمت دیکھیے کہ جب وہ رجوع کرتے ہیں اللہ پاک ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا شان ہے میرے رب کی صفت رحیمی کی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے رحمان، ایک نام ہے رحیم، اس کا قرآن میں بھی بیان ہے، سنیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 163، 163۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ سبحان اللہ۔ رحمان سے کیا مراد ہے؟ دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا۔ رحیم سے کیا مراد ہے؟ آخرت میں رحم کرنے والا۔ اور ایک رحمان کے معنی یہ بھی ہیں کہ دنیا میں تمام بندوں پر رحم کرنے والا۔ دیکھیں اس کی نعمتیں، اس کے فرما برداروں کو بھی ملتی ہیں اس کی عطا سے، نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، گناہوں پر فوری پکڑ نہیں فرماتا، سبحان اللہ۔ اور رحیم، اللہ تعالی رحم فرمانے والا، رحم کے معنی رحم فرمانے والا۔ آخرت میں رحم صرف مسلمانوں پر ہوگا، کفار پر غضب ہوگا، کفار کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہوگا۔
تو رحمان وہ جو مسلمان و کافر دونوں پر رحمت فرمائے دنیا میں، اور رحیم وہ رب کہ جو آخرت میں اپنے ایمان والے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے انا اللہ و انا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نور العرفان، قرآن پاک کی تفسیر، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جو قرآن پڑھتا ہے اس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس بات کی یہ علامت ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے۔ تو قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، قرآن پڑھیں تفسیر کے ساتھ۔ تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ تفسیر خزائن العرفان صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اور تفسیر صراط الجنان جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو بہت ساری تفاسیر کا خلاصہ اور عطر ہے۔ اور امیر اہل سنت اس تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دور حاضر کی اردو کی سب سے جدید ترین تفسیر ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے بہت عمدہ انداز سے اس کو شائع کیا ہے۔ اور ان فیوچر انشاءاللہ چند ماہ کے بعد یہ بیروت سے بہت ہی شاندار طریقے سے مزید اور بہتر انداز سے شائع کر کے انشاءاللہ ہمیں عطا ہوگی۔ اور اس کی الحمدللہ اپلیکیشن بھی ہمیں دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے دے دی، القرآن کے نام سے۔ تو بہرحال قرآن پڑھنے والا اللہ کی محبت کو پاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اس بات کو یہ سمجھے کہ کہہ رہا ہے قالن نہیں حالن کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، جبھی تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ تو تفسیر نعیمی بہت پیاری تفسیر ہے مفتی احمد یار خان نعیمی کی۔ اس میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ شریف ہم پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان، رحیم۔ اللہ یہ ہے اللہ کا اسم ذاتی، اور 2 نام ہیں رحمان رحیم، یہ ہیں اسم صفاتی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ، اس لفظ کے اندر ہیبت تھی، رعب و دبدبا تھا۔ تو رحمان و رحیم میں رحمت، اللہ سن کر نیک بندوں کو بھی عرض کرنے کی جرت نہ ہوتی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم کو عرض کرنے کی ہمت پڑی، ہر خطا کار کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی ہمت پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے کہ ہم بس اسی کے ہو کر رہ جائیں۔ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے اللہ، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، محبت کی لذت عطا فرمائے، عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ ہے تو عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور وہ
رب عز و جل جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ہم اس کی شکر گزاری کریں، عبادت کے ذریعے اس کے تلاوت، اس کے پاک کلام کی تلاوت کر کے، اس کے محبوب پر درود پڑھ کر، تہجد پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر، نیک کام کر کے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنے